ایک غریب آدمی کی کہانی جو ہر صبح کھیتوں میں کام کرنے جاتا تھا۔ ایک دن اسے خوبصورت لڑکی دکھائی دی جو اکیلی تھی۔ اس آدمی نے اس انجان لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن وہ لڑکی جس کے ساتھ وہ رہ رہا تھا اصل میں وہ جن تھی، ایک بہت ہی خوبصورت جن جسے کیول وہی آدمی محسوس کر سکتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ خوبصورت لڑکی ایک جن ہے تو اس آدمی نے جو کیا اسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہانی تب ہی پوری طرح سمجھ آئے گی جب آپ اسے آخر تک سنیں گے، کیونکہ ہر پل میں ایک ایسا رہسیہ ہے جو آپ کے دماغ کو ہلا دے گا۔ گاؤں کے کونے میں دھول سے آتی پگڈنڈیوں کے پار ایک پرانی سی جھونپڑی تھی۔ وہیں پیدا ہوا تھا احمد، نظروں سے دور مگر اللہ کی رحمت کے بہت قریب۔ اس کے ابو حاجی ابراہیم گاؤں کی مسجد کے پاس والے پرانے کنویں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اور لوگوں کے کھیتوں میں محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے، مگر جو چیز انہیں سب سے الگ بنا دیتی تھی وہ تھا ان کا اٹوٹ ایمان اور روحانی سب۔ وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتے، بارش آئے تو شکر، سوکھا پڑے تو بھی شکر۔ احمد کی امی بی بی نور جہاں ایک سادہ مگر نورانی چہرہ والی عورت تھی۔ ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ تسبیح کا سکون رہتا۔ دن بھر گھر کے چھوٹے بڑے کاموں کے بیچ وہ پڑھتی رہتی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور ہر آنے جانے والے کو کھانا پانی دینا ان کی عادت تھی۔ احمد بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی گود میں نہ صرف پل رہا تھا بلکہ ایمان، صبر اور شکر کی اصلیت کو دیکھ دیکھ کر جی رہا تھا۔ جب اور بچے کھلونوں کے پیچھے بھاگتے، احمد مسجد کے باہر چپ چاپ بیٹھا ہوتا، اپنے ابو کی باتوں کو کانوں میں بھرتا، بیٹا دنیا تھکائے گی مگر اللہ کی یاد تازگی دے گی، وہ وقت بھی ہمت دے گا۔ جب اس کے ابو ایک بیماری سے بستر پر تھے، کئی دنوں تک گھر میں کچھ نہیں پکا، لیکن اس کی امی نے صرف ایک چٹائی پر بیٹھ کر کہا تھا، بیٹا یاد رکھو سب سے بڑی روٹی رب کی رحمت ہے اور سب سے بڑا درد اس کی محبت کی نشانی۔ احمد وہ بات کبھی بھول نہ سکا۔ اسی دن سے اس نے ٹھان لیا تھا چاہے دنیا کچھ بھی کر لے وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ جب وہ 12 سال کا ہوا تو اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ کندھا خود احمد نے دیا۔ مسجد کی دیوار سے پیٹھ لگا کر اس نے پہلی بار اکیلے نماز پڑھی۔ اسی دن سے اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ نماز کے ہر سجدے میں اپنے ابو سے بات کر رہا ہے۔ احمد بڑا ہوا تو کھیتوں میں کام کرنے لگا، لیکن اس کا دل ہمیشہ تسبیح کی مٹھاس اور قرآن کے سکون میں ڈوبا رہتا۔ گاؤں والے کہتے احمد غریب ہو سکتا ہے مگر اس کے دل میں کوئی غریبی نہیں۔ اسی وقت سے احمد کے دل میں ایک یقین بیٹھ گیا تھا، جو اللہ کی راہ پکڑتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور یہی یقین، یہی صبر، یہی روحانیت اس کی کہانیوں سے طاقت بن گئی۔ احمد اب جوانی کی دہلیز پر تھا، محنتی، خوددار اور اپنے رب سے جڑا ہوا۔ گاؤں کے ایک نیک گھرانے سے رشتہ طے ہوا۔ لڑکی کا نام تھا سکینہ، نازک سی صورت مگر دل میں دنیا کی الجھنوں کا بھاری بوجھ۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا، ارے ایک غریب کسان سے کیا امید رکھو گی، لیکن احمد نے ہر طعنہ مسکرا کر سنا اور اپنی بیوی کو ہاتھوں کی لکیروں سے بھی زیادہ سجو کر رکھا۔ شروعات میں سکینہ بھی اس کی محنت کو دیکھتی اور اس کی سادگی کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا صبر کمزور پڑنے لگا۔ نہ ڈھنگ کا گھر، نہ سونے کے زیورات، نہ بازار کی سیر۔ گاؤں کی دوسری عورتیں جب ساڑی پہن کر چوڑیوں کی کھنک میں کھو جاتی، سکینہ کا دل بھی بھر آتا۔ وہ کہتی، ہمیشہ کھیت، مٹی اور یہ ٹوٹی جھونپڑی اور کچھ نہیں، کیا یہی زندگی ہے؟ احمد اس کی بات چپ چاپ سنتا، کبھی صفائی نہ دیتا، بس دھیمے سے کہتا، اللہ جب چاہے گا بہتر دے گا، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں مگر صبر کی رسی
سکینہ کے ہاتھ سے پھسل چکی تھی۔ سب سے زیادہ اسے چبھتا تھا ان کی اولاد نہ ہونا۔ اکثر روتے ہوئے کہتی، شاید میری قسمت ہی سوکھی ہے، نہ اولاد، نہ آرام، نہ تسلی۔ احمد جب بھی اپنے سجدے لمبے کر دیتا اور رات کو چھپ کر تڑپتا، مگر سکینہ کے سامنے کبھی ایک شکوہ تک نہ کیا۔ پھر ایک دن سکینہ نے آخری بار کہا، تمہارا خدا تمہیں کچھ دیتا کیوں نہیں؟ میں جا رہی ہوں، مجھے اب اس تنگی میں اور نہیں جینا۔ احمد کی آنکھیں نم تھی لیکن لفظ وہی تھے، اللہ حافظ۔ وہ چلی گئی، کوئی روکا نہیں اور احمد اس جھونپڑی میں اکیلا رہ گیا، جہاں کبھی 2 روٹیاں، ایک حسین اور ڈھیر سارا صبر ہوا کرتا تھا، اب وہاں صرف قرآن کی تلاوت گونجتی تھی اور تسبیح کی روحانی کھنک۔ لوگوں نے پوچھا، احمد کیا تو ٹوٹا نہیں؟ اس نے صرف اتنا کہا، جس نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا اور میرا رب کبھی غلط نہیں کرتا۔ سکینہ کے جانے کے بعد احمد کی جھونپڑی اور بھی سونی ہو گئی تھی، مگر اس کا دل اب بھی سجدے میں جھکا رہتا تھا۔ ہر صبح کی پہلی روشنی میں جب وہ ہل لے کر کھیتوں کی اور بڑھتا، اس کے ماتھے پر وہی پرانا یقین چمکتا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہی کھیت تھا جہاں وہ کام کرتا تھا اور انہی کھیتوں کے مالک تھے حاجی عبدالرحیم، گاؤں کے سب سے بزرگ، سب سے سادہ اور سب سے پاک دل انسان۔ لمبی سفید داڑھی، سر پر صافہ اور چہرے پر ایک عجیب سی نورانی مسکان۔ لوگ انہیں صرف زمیندار نہیں، دعاؤں والا بزرگ کہتے تھے۔ کسی کے گھر میں بیماری ہو، کسی کا بچہ کھو جائے یا کھیتوں میں سوکھا پڑ جائے، سب عبدالرحیم کے پاس ہی دوڑتے ہیں۔ وہ نمازوں کے پابند، قرآن کے جانکار اور مسجد کے سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص تھے۔ لیکن عبدالرحیم کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہیں احمد میں کچھ الگ نظر آتا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ کیسے احمد پھٹی قمیض میں، پاؤں میں ٹوٹا جوتا پہن کر پورے کھیت میں سب سے پہلے آتا اور سب سے دیر تک کام کرتا تھا، تو اس کا دل بھار رہا تھا۔ وہ کہتا، احمد تیرے جیسا محنتی اور خدا پر یقین رکھنے والا آج کے دور میں کم ملتا ہے، اللہ تجھ سے ضرور راضی ہوگا۔ احمد چپ چاپ مسکراتا اور کہتا، میں تو بس کوشش کرتا ہوں حاجی صاحب، باقی فیصلہ اوپر والے کا ہے۔ ہینا کے جانے کے بعد جب احمد پہلی بار کھیت پر لوٹا تو عبدالرحیم نے اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ کو پڑھ لیا۔ انہوں نے اسے پاس بلایا، اپنے ساتھ زمین پر بٹھایا اور بڑی نرمی سے بولے، بیٹا احمد، کبھی کسی کے جانے سے اپنے رب پر سے یقین مت ہٹانا۔ ہینا کا جانا تیرا امتحان ہے اور امتحان کے وقت اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس میں قرآن کی آیت لکھی تھی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احمد نے وہ ٹکڑا اپنے قرآن کے اندر رکھ دیا اور تب سے ہر رات سجدے میں جا کر وہ یہ آیت پڑھتا تھا۔ عبدالرحیم اکثر اسے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے، کبھی کسی بھوکے کو خالی نہ لٹانا، جب دل بھاری ہو تو تسبیح کے دانے پڑھو، جب سب لوگ چھوڑ دیں تب اللہ کو مزید کس کے پکڑو۔ احمد اب اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس ایک ایسا بزرگ تھا جو ہر دن اس کی روح کو طاقت دیتا اور ہر بات میں اسے رب کی طرف موڑتا۔ ایک صبح جیسے ہر روز کی طرح احمد تڑکے اٹھ کر وضو کرتا، تسبیح پڑھتا اور پھر ہل اٹھا کر کھیتوں کی اور بڑھ جاتا۔ لیکن اس روز کا سماں کچھ عجیب تھا، جیسے وقت تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ راستے میں ایک پرندہ پڑا تڑپ رہا تھا، اس کے پنکھوں میں کانٹے تھے۔ احمد نے بنا جھجک جب اس کے کانٹے نکالے، ہلکا سا پانی ڈالا اور اسے اپنی ہتھیلی سے اڑایا، پر وہ اکیلا نہ تھا۔ دور ایک درخت کی اونچائی سے لڑکی اسے دیکھتی تھی، سفید لباس، جھیل جیسی آنکھیں، چہرہ نور، مگر وہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں تھی، وہ ایک جن تھی۔ اس کا نام تھا نسرین۔ وہ جنوں کی ایک خاص نسل سے تھی، وہ جن جو کبھی فرشتوں کے قریب مانے جاتے تھے مگر پھر تکبر، خود پسندی اور دنیاوی طاقتوں کی لالچ میں بھٹک گئی۔ نسرین بھی کبھی اپنے علم اور حسن پر گھمنڈ کرتی تھی،
اسے انسانوں سے نفرت تھی، کیونکہ انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، مگر نسرین کی تقدیر میں ایک سزا دی گئی تھی۔ اس کے علم اور طاقت کو اللہ نے روک دیا تھا اور اسے انسانوں کی دنیا میں بھٹکنے بھیج دیا گیا تاکہ وہ خود دیکھے کہ روح کی بلندی کسے کہتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر گھومتی رہی، قلعے، کھنڈرات، پہاڑیاں، مگر کسی انسان کے پاس کبھی رک نہ سکی۔ جب بھی کسی کو مدد کرتی، لوگ یا تو ڈر جاتے یا اسے بھگا دیتے۔ پھر ایک دن اس کی نظر احمد پر پڑی، ایک انسان جو نہ غرور کرتا، نہ غصہ کرتا، نہ شکوہ کرتا، جو بھوکا رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا۔ نسرین کے اندر کچھ ڈوبنے لگا۔ اس نے سوچا، جس انسان کو میں نے کمتر سمجھا وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ پاک ہے۔ وہ خود سے لڑنے لگی، میں بھی اللہ کی بندی ہوں، پھر مجھ میں اتنی نفرت کیوں؟ اسی رات اس نے پہلی بار چپ چاپ کسی انسانی گھر کی طرف بڑھنے کی ہمت کی، اور وہی گھر تھا احمد کی جھونپڑی۔ اس پر بندش تھی کہ جب تک وہ کسی نیک انسان سے دل سے محبت نہ کرے تب تک اسے واپس اپنی جن ذاتی میں جگہ نہیں ملے گی۔ وہ سچا اب بدل رہی تھی، ایک ابتدا میں ایک محبت اور توبہ کی راہ پر۔ احمد کو اس دن محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اس کی تنہائیوں میں شامل ہے۔ کھیتوں میں جب وہ ہل چلاتا، کبھی کوئی جھونکا اس کے ماتھے کا پسینہ سکھاتا، جب وہ تھک کر پیڑ کے نیچے بیٹھتا، کہیں سے ٹھنڈی ہوا اور دھیمی خوشبو آتی، جیسے کوئی اس کی تھکاوٹ سمجھ رہا ہو۔ نسرین جو اب دھیرے دھیرے اپنے اندر کی سختی کو پگھلتا دیکھ رہی تھی، چھپ کر احمد کی مدد کرنے لگی۔ جب احمد کی فصل سوکھنے لگی، بارش نہ آئی، نسرین نے اللہ سے دعا کی اور اسی رات کالے بادل چھا گئے۔